السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پلیز آپ لوگ فین کی آواز کو اگنور کریے اور ناول انجوائے کریے۔ تانیہ طاہر کا ناول شروع کرتے ہیں۔ کل فائنل ٹرمز کا پہلا پیپر تھا، اس کے بعد سب اپنی اپنی جگہ پر چلے جاتے، ایک دوسرے سے الگ، اور شاید دوبارہ کوئی کبھی ہی کسی سے ملتا۔ مراد نے فائنل ایگزامز کے بعد ہی شادی کا شوشہ اٹھایا ہوا تھا۔ ورشا تو خیر اس معاملے میں کچھ نہیں بولتی تھی، گھر والوں کو بھی کوئی اختلاف نہیں تھا، تو سبھی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے۔ مراد کی والدہ بھی اکثر آتی رہتی تھیں، بہت اچھی خاتون تھی اور ان سے مل کر ورشا کو بہت اچھا لگتا تھا، اور وہ بھی اسے بالکل ویسے ہی ٹریٹ کرتی تھیں جس طرح ان کا بیٹا اسے ہتھیلی کا چھالا سمجھتا تھا۔ اس کی تیاری مکمل تھی، اس نے بکس رکھ دی، سر میں درد بھی تھا، تبھی سیل فون پر میسج کی بیل ہوئی۔ وہ جانتی تھی کون ہوگا، مسکرا کر میسج دیکھا۔ پلیز میرے ساتھ ڈنر کرو گی سنڈریلا؟ اس کا میسج پڑھ کر وہ ہنس دی۔ ڈیڈ سے پوچھ لیں، اس نے بس اتنا ہی ٹائپ کیا اور سیل فون رکھ دیا۔ وہ مراد سے کبھی بھی گھنٹوں بات نہیں کرتی تھی، بس 2-4 میسج کے بعد اسے شرم آنے لگتی تھی، تبھی وہ زیادہ بات نہیں کرتی تھی، اور مراد کو بھی علم تھا تبھی اسے زیادہ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا تھا۔ اس نے اوکے لکھ کر ڈائریکٹ انکل کو کال کی اور ان سے اجازت لینی چاہی، تو قسمت بھی تھی، مل گئی۔ وہ منگنی کے بعد پہلی بار اسے اکیلے لے کر جا رہا تھا۔ ورشا اپنے روم سے باہر آئی تو ڈیڈی نے اسے تیار ہونے کا کہا۔ ہم اکیلے جائیں گے، آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے؟ وہ ذرا حیرانگی سے پوچھنے لگی، جبکہ ڈیڈی ہنس دیے۔ تم دونوں کے بیچ میرا کیا کام؟ بٹ ڈیڈ، ہم اکیلے نہیں جائیں گے، نہ ہی ہم کمفرٹیبل ہوں گے، وہ منہ بسور کر بولی۔ کچھ نہیں ہوتا بیٹا، وہ تمہارا منگنیتر ہے اور کتنا خیال رکھتا ہے، اور بہت سینسیبل بھی ہے، الٹی سیدھی حرکتیں نہیں کرتا، میں نے دیکھا ہے اسے، اس بچے کو، شریف بچہ ہے، وہ اسے سمجھانے لگے۔ ورشا چپ ہو گئی۔ عادل بھیا کو پتہ چلے گا تو خفا ہوں گے، وہ لاڈ سے ان کے گلے میں بازو ڈال کر بولی۔ تمہارا باپ ابھی زندہ ہے میری جان، جلدی لوٹ آنا، اوکے؟ وہ اس کا گال تھپ تھپا کر پھر سے دیکھنے لگے۔ اوکے ڈیڈی، وہ بس ایسے ہی کہہ کر روم میں آ گئی۔ سچ تو یہ تھا اکیلے وہ کبھی مراد کے ساتھ نہیں گئی تھی، اسے اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا، تبھی اس نے نورین کو کہا کہ وہ اس کے ساتھ چلے، اور ڈیڈ نے مسکرا کر یہ بھی اجازت دے دی۔ اب وہ کمفرٹیبل تھی کہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ رات ڈھلی تو سب کو ہی پتہ چل گیا۔ اس نے اپنے بھائیوں کے سامنے بہت شرم آ رہی تھی، تبھی وہ زیادہ تیار بھی نہیں ہوئی، بس اس نے بلیک کلر کی لانگ قمیض اور پیجامہ ڈال کر، بالوں کو ہمیشہ کی طرح لمبی سنہری چوٹیوں میں قید کر کے، ہلکی سی لپسٹک لگائی تھی، بس اتنا کرنے کے بعد بھی اس کا دو آشفتہ حسن کہاں چھپ رہا تھا، گویا نایاب کی طرح سب کی توجہ کھینچنے کے قابل تھا۔ مراد آیا تو عادل اسے باہر خود چھوڑنے آیا، پیچھے باسم، اشار اور ارسلان تینوں کھڑے تھے۔ خیال سے لے کر جانا اور 1-1.5 گھنٹے میں واپس لوٹ آنا، اس کو نظر جلدی لگتی ہے، وہ سنجیدگی سے بولا، تو مراد نے اپنی ہنسی روکی۔ اوکے کہہ کر اس نے ورشا کے لیے فرنٹ ڈور کھولا تو پیچھے اس کی ملازمہ بیٹھ گئی۔ مراد کو پھر سے ہنسی آئی تھی، مگر وہ شانہ اچکا گیا، اتنے عرصے میں وہ ان سب کی ورشا کے لیے کیئر سمجھ گیا تھا۔ وہ ورشا کو لے کر اپنے فیورٹ ریسٹورنٹ میں آ گیا، اوپن ایئر تھا۔ ورشا اکثر اپنے بھائیوں کے ساتھ یہاں آتی تھی، اس سے کچھ بھی بولا تو نہیں گیا، بس سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ مراد نے البتہ نورین کو دوسری ٹیبل پر بیٹھا دیا۔ ورشا نے ناسمجھی سے دیکھا۔
پلیز سنڈریلا، فرسٹ ڈیٹ کی طرح ہی مجھے انجوائے کرنے دو۔ وہ ناک دبا کر بولا تو ورشا نفی میں سر ہلاتی گہری سانس بھر گئی۔ وہ کمفرٹیبل ہونے کی کوشش کرتی ادھر ادھر دیکھنے لگی، جبکہ مراد مینو دیکھ رہا تھا۔ تم کیا کھانا پسند کرو گی؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ چائنیز، اس نے بتا دیا۔ نائس، بٹ مجھے نہیں پسند چائنیز، پتہ نہیں کیوں۔ مراد نے شانے اچکائے تو ورشا مسکرا دی۔ پہلی بار خود سے بولی تھی، آپ کو کیا پسند ہے؟ اور مراد کو لگا اس نے یہ سوال نہیں کیا بلکہ اس کے ہاتھ میں کوئی خزانہ تھما دیا ہے۔ اس نے مینو کارڈ رکھ دیا اور دل پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ ورشا حیران ہوئی۔ مجھے لگ رہا ہے اس سوال پر میرا دل بند ہو جائے گا۔ اس کی ایکٹنگ پر ورشا منہ پر ہاتھ رکھے ہنسنے لگی۔ مجھے بس فقط تم پسند ہو سنڈریلا۔ ابھی وہ کوئی جواب دیتی کہ سامنے سے آتے شاز پر مراد کی نگاہ گئی۔ وہ اکیلا تھا اور نہ ہی اس نے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ ارے شاز، مراد بلند آواز میں بولا۔ شاز نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ تھکا ہارا یہاں کھانا کھانے آیا تھا اور اسے آدھے گھنٹے میں واپس سلمان بٹ کے گھر لوٹنا تھا۔ ٹیسٹ رپورٹس آ گئی تھیں جنہیں دیکھ کر وہ مزید تھک گیا تھا، یعنی اس کے شک و شبہ بالکل درست تھے، کوئی انہیں سلوک پوائزن دے رہا تھا۔ اور اتنے عرصے میں سلمان بٹ کے دلی طور پر وہ اور بھی نزدیک آ گیا تھا۔ اس نے دیکھا مراد تھا، ساتھ ورشا تھی۔ اس کا چہرہ ہی اتنا حسین تھا کہ کسی کی بھی تھکاوٹ اتر جاتی اسے دیکھ کر، لیکن شاز نے نگاہیں پھیر لی اور اشتعال ہمیشہ کی طرح عجیب ہی اٹھا۔ شاز نے منہ موڑ لیا، وہ اس وقت کچھ نہیں چاہتا تھا۔ دوسری طرف ورشا ایک منٹ میں اس کی نفرت کی انتہا دیکھ کر سر جھکا گئی۔ ارے یار، تم یہاں اکیلے کیا کر رہے ہو؟ مراد خود سے اٹھ کر اس کے پاس چلا گیا۔ مراد، تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ شاز نے ضبط سے پوچھا۔ آف کورس ڈنر کرنے، مراد ہنسا۔ تو میں یہاں ناچنے نہیں آیا، ڈنر ہی کرنے آیا ہوں، وہ تنگ کر بولا۔ اف ہو، عجیب ٹھرے آدمی ہو، میرا مطلب تھا اکیلے آئے وہ تو آؤ ہمیں جوائن کر لو۔ نو تھینکس، اس نے صاف جواب دیا۔ فضول حرکتیں نہ کرو، آ جاؤ۔ زبردستی مراد اسے لے کر اس ٹیبل پر لے گیا۔ ورشا کا سر ہمیشہ کی طرح جھک گیا۔ وہ اس کے ہاتھوں میں واضح کپکپاہٹ اتر آیا تھی۔ شاز نہ چاہتے ہوئے بھی مراد کے بیٹھنے پر ورشا کی سائیڈ پر بیٹھ گیا تھا، جس سے صاف وہ دونوں لگ رہے تھے اور مراد ایک طرف۔ شاز نے کچھ نہیں کہا اور ورشا کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ اوکے، تو یہ ڈنر میری طرف سے ہے، وہ بولا، اور شاز نے مینو اٹھا لیا۔ میری طرف سے لے لو، ویسے بھی تمہیں ٹریٹ کا کافی دورہ پڑا ہوا تھا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ورشا تو سر جھکائے ہی بیٹھی تھی۔ مراد ہنس دیا۔ ویسے یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بولا، اور دونوں مینو دیکھنے لگے۔ میں چائنیز لوں گا۔ شاز نے مینو کارڈ دور اچھال دیا۔ وہ سنڈریلا کو بھی چائنیز پسند ہے، چلو آج تم دونوں کے لیے میں بھی چائنیز ٹرائی کر لیتا ہوں، مراد بولا اور خود سے آرڈر دینے لگا۔ شاز اور ورشا خاموش تھیں، البتہ ورشا کا دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ وہ یہ نہیں سوچ رہی تھی کہ مراد نے ان دونوں کے ڈنر میں اسے کیوں بلایا، وہ ایسی کوئی بات نہیں سوچتی تھی، بس جب شاز سامنے آتا تھا اس کی آنکھوں کی نفرت سمجھ نہیں پاتی تھی، کوئی وجہ نظر ہی نہیں آتی تھی جس کے بنا پر وہ اس سے نفرت کرتا، اور مراد ایک سادہ دل انسان تھا، اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی یہ باتیں کہ شاز انہیں جوائن کر چکا تھا، اسے بھی سب ہے ساتھ گھل مل کر رہنا ہی پسند تھا۔ شاز اور مراد باتیں کرنے لگے تھے، جتنی دیر میں ان کا آرڈر آیا دونوں باتیں کرتے رہے۔ ورشا سانس روکے یوں ہی بیٹھی رہی۔
جب آرڈر آیا تو ان سب کے آگے کھانا لگا دیا گیا۔ مراد کو چائنیز دیکھ کر ہی کچھ ہونے لگا۔ مجھے لگ رہا ہے میں نہیں کھا پاؤں گا، وہ بولا تو شاذ نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ اپنی پسند کے خلاف جانا بھی نہیں چاہیے کبھی، وہ بولا اور اپنی پلیٹ میں نکالنے لگا۔ کتنے بد اخلاق ہو یار تم، مراد نے سر نفی میں ہلایا۔ پلیز میرے لیے چکن پیس لے آئیں، مراد بولا تو اگلے 10 منٹ میں اس کا آرڈر بھی آ گیا تھا اور مراد نے خود ورشا کی پلیٹ ریڈی کی جس میں چکن پیس تھا، چائنیز نہیں۔ کھاؤ تم بھی، وہ بولا تو ورشا نے سر ہلایا مگر پانی کا گلاس اٹھا لیا۔ وہ بالکل اس کے ساتھ بیٹھا تھا، وہ کیسے کھا سکتی تھی؟ بکری کو شیر کے آگے باندھ کر اسے دودھ پلایا جا رہا تھا، کہاں لگنا تھا اسے شاذ نے توجہ نہیں دی۔ وہ کھا رہا تھا، ساتھ بات بھی کر رہا تھا۔ ورشا نے بس ہلکا سا نوٹ کیا، وہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے، کتنی غلط بات تھی، بس 1 منٹ کے لیے خیال آیا تھا۔ مراد نے کوک کا گلاس اٹھایا اور اس کا ہاتھ لگتے ہی گلاس اس کے اوپر گر گیا۔ اوہ شٹ، میں مراد بدمزہ ہوا۔ تمہارا ہی تھا، آرام سے اٹھا لیتے، شاذ بولا تو مراد شٹ اپ کہہ کر اٹھ گیا۔ میں آتا ہوں، وہ ایکسکیوز کر کے چلا گیا۔ ورشا کو لگا اب وہ رونے لگے گی، اس کا دل پھڑپھڑانے لگا۔ شاذ نے پلیٹ چھوڑی اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کافی دیر وہ اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھتا رہا اور اس کے پاس سے شاذ نے خود ہی وہ پلیٹ جو مراد نے تیار کر کے رکھی تھی اٹھا کر ایک طرف کی اور اس کے لیے فرائیڈ رائس اور منچورین نکال کر اس کے آگے رکھ دیا۔ ورشا نے حیرانگی سے دیکھا، شاید وہ خود بھی نہیں جانتا تھا اس نے ایسا کیوں کیا۔ ورشا نے تھینک یو کہا تھا ہلکی آواز میں۔ شاذ نے سر جھٹکا۔ یہ بات تمہیں اپنے منگنیتر سے بھی کہہ سکتی تھی، ہر وقت ڈرامے بازی کی حالت میں رہنا ضروری بھی نہیں، وہ بولا، لہجے میں کرواہٹ تھی۔ ہم نے ڈرامے بازی کب کی ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ یہ ڈرامہ بازی نہیں تو اور کیا ہے، وہ تمہارا منگنیتر ہے مس ورشا، میں نہیں، وہ گھور کر بولا۔ ہم جانتے ہیں، وہ ایک دم سٹپٹا کر بولی۔ شاذ نفرت سے ہنسنے لگا۔ ورشا کو اچھا نہیں لگا اور وہ شاذ کے پاس سے اٹھ کر مراد کے ساتھ والی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہ پلیٹ بھی وہیں چھوڑ دی اور شاذ نے ریڈی کی تھی وہ دوسری طرف وہ مراد کی تیار کی ہوئی پلیٹ سے کھانا کھانے لگی۔ نگاہیں جھکی ہوئی تھیں مگر شاذ اس کے جتاتے انداز پر آگ بگولا ہو گیا۔ مگر دوسری طرف مراد آ گیا۔ شاذ کے اندر عجیب آگ لگی ہوئی تھی۔ اس نے 2-4 لقمے لیے اور فون بجنے لگا اس کا اور وہ مراد سے ایکسکیوز کر کے چلا گیا۔ اس کے بعد ہی ورشا نے سکون سے اپنا چائنیز کھایا اور پھر دونوں جلد ہی گھر لوٹ آئے۔ مگر وہ گھر آ کر بھی سوچتی رہی، اسے ہمیشہ ایسا کیوں لگتا تھا وہ ڈرامہ کرتی ہے۔ آج اس نے بہت ہمت سے بنا کچھ کہے یہ سب کیا تھا اور دل میں خوف بیٹھ گیا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ وہ تو ہمیشہ سے اسے ایسے ہی باتیں سناتا آ رہا تھا۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی تھی، جائز پر ہونے کے باوجود بھی شرمندہ ہو چکی تھی۔ پیپر ہال میں وہ داخل ہوئی اور شکر ادا کیا، اب وہاں سب تھے۔ اس کی سیٹ قسمت سے پھر سے شاذ کے بالکل ساتھ تھی، جبکہ ثنا بھی آگے بیٹھی تھی اور مراد کے پیچھے شاذ نے اس کے بیٹھتے ہی تیسری رو میں سے لڑکے کو اٹھا کر اپنی جگہ پر بٹھا دیا اور خود اس جگہ پر بیٹھ گیا۔ یہ نفرت کا احساس تھا جو ورشا تک پہنچنا تھا۔ وہ سر جھکائے شرمندہ سی بیٹھی تھی کیونکہ یہ منظر پوری کلاس نے دیکھا تھا اور ثنا نے سکون سے اچھا احساس ہوا تھا یہ دیکھ کر۔ پیپر اسٹارٹ ہوا تو ورشا سب بھول کر پیپر پر فوکس کر چکی تھی۔
वो मुस्कुरा कर बाहर निकली। पेपर अच्छा हुआ था। उसने सना से बात करनी चाही, मगर सना तो शाज़ के पीछे से इग्नोर करके भागी। वो ऐसे ही खड़ी रही। फिर मुराद आ गया और उससे पेपर डिस्कस करने लगा। वर्षा को मुराद उस वक्त बहुत अच्छा लगा था। वो बहुत केयरिंग इंसान था। पिछले 2 हफ्तों से फाइनल टर्म की एग्ज़ाम्स में बिज़ी रही थी वो, और एग्ज़ाम्स के फ़ौरन बाद 2 हफ्ते बाद उसकी शादी थी। एग्ज़ाम्स के बाद सना उसके घर आने लगी थी, और दूसरी तरफ शाज़ को उस दिन के बाद न देखा, न वो मिली, न खुद देखने की कोशिश की। उसकी शादी हो रही थी, वो खुश थी। इसी बीच उनकी एनुअल पार्टी भी थी, जिसके लिए सना बहुत खुश थी, और उसने वर्षा से कहा था कि वो पार्टी के लिए ड्रेस दिलवाए। तो वर्षा और वो पार्टी के लिए ड्रेस लेने गई हुई थी। वो वापस आई और रात होने वाली पार्टी के लिए दोनों ही तैयार होने लगीं। यार, आज अपने बाल खोल लो, सना ने कहा। आदिर भैया गुस्सा करेंगे, वो हल्के हल्के बालों में डालती बोली। अब वो तुम्हारी अम्मा तो नहीं है, सना चिढ़ कर बोली, मगर हम अपने भाइयों की पसंद नापसंद की कदर करते हैं, अहमियत देते हैं, वो बोली और बाल बांध ली। उसने डार्क ग्रीन कलर के ड्रेस पहना था, और सना ने ज़बरदस्ती रेड लिपस्टिक लगवा दी थी, और उसके बाद खुद ही घबरा गई। उसके होठों पर लिपस्टिक सजते ही वो अप्सरा लग रही थी। समझ नहीं आई, वो खुद भी सुन सी रह गई। अलबत्ता वर्षा कन्फ्यूज सी थी। ये ज़्यादा नहीं हो गया? उसने सना को देखा। हाँ, वो बोली, मगर तभी ड्राइवर आ गया और उन्हें हटाने का वक्त नहीं मिल सका। रिजल्ट एनो पार्टी के बाद आना था। वो नीचे आई तो डैडी भी एक झलक देखकर परेशान हो गए, मगर उसकी मुस्कुराहट के आगे कुछ बोल ना सके। उनका दिल अजीब सा हो गया था बेटी का रूप देखकर। उन्होंने नज़र उतारी और हज़ारों के कई नोट वार डाले। सना ये सब देख रही थी और हसद से भरी हो रही थी। उसके भाई भी घर पर मौजूद थे। सना को तो ऐसे इग्नोर करते थे जैसे उसका वजूद है ही नहीं कहीं भी, और ना ही कोई एक भी उसकी तरफ मतवज्जा होता था, न देखता था। खैर, उसकी तरफ मतवज्जा तो वो भी नहीं होता था जो उसका मंगेतर था, और यही बात उसके अंदर आग लगती थी, और वर्षा से हसद और बढ़ती जाती थी। उसके सारे भाई भी उसके ऊपर से पैसे वार कर नूरीन को दे चुके थे। बहुत ख्याल से जाना, मैं 1 घंटे बाद पासिम को भेज दूंगा, बस घर लौट आना। आदिर अशार अरसलान बेवक्त बोले तो उसने सर हिला दिया। न जाने क्यों आज उसका जाना उन सब को ही अच्छा नहीं लग रहा था। वो पार्टी में दाखिल हुआ। वो सना उसके बार बार आने वाली फ़ोन कॉल्स पर चिढ़ कर आया था। फाइज से काफ़ी दिनों बाद मिला था। वो ब्लैक ड्रेस सूट में था और पूरी यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। उसकी निगाह मुराद पर गई। उसके साथ वर्षा भी थी, और वो एक पल के लिए देखकर आंखें बंद कर गया। न जाने मुराद कैसा इंसान था, और उस लड़की को इतना बने सुनवरने की क्या ज़रूरत थी। बिला वजह वो तब ही गया। फिर सना को देखा, जो मेकअप से लदी हुई थी और काफ़ी हैवी और महंगा सूट पहन रखा था। कैसी लग रही हूँ? वो पूछने लगी। ठीक लग रही हो, वो इर्द गिर्द देखता बोला। फाइज अलबत्ता हंस दिया। शट अप! सना फाइज पर गुस्सा करने लगी, और शाज़ ने फाइज को घूरा। सना कलस कर उसके पास से हट ही गई, और मुराद तो वर्षा की तारीफ़ों में ज़मीन आसमान एक कर देना चाहता था। अलबत्ता सभी उसे देख रहे थे, और उसके मंगेतर से ज़्यादा शाज़ को कोफत हो रही थी उस लड़की से। वो लड़की दुनिया को देखने लायक नहीं थी। दुनिया की नज़रों में कौन किस नज़र से देखता, ये बात मुराद को समझ नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ फाइज सिगरेट लबों में दबाए उसके पास से
کئی بار گزرا تھا اور یہ کام تو وہ وہاں موجود سارے لڑکے ہی کر رہے تھے، مگر وہ مراد کے بالکل ساتھ کھڑی تھی۔ ثنا نے ایک عجیب سی بات نوٹ کی تھی۔ فائز کے اندر اس وقت فائز کا بار بار ورشا کی جانب بڑھنا کچھ درست نیت سے نہیں تھا۔ وہ اس کے پاس آ گئی۔ یہ آج تمہیں کیا ہوا ہے؟ عجیب حرکتیں کیوں کر رہے ہو؟ ثنا بولی تو فائز کہکا لگا اٹھا، اور تم دن رات ورشا سے جل جل کر بھسم کیوں نہیں ہو جاتی؟ اور کہنے کو اس کی دوست ہو اور اس کی بھیک پہنی کھڑی ہو۔ فائز نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ ثنا، اس کے اندر اشتعال اٹھے۔ میں شاذ کو بتا دوں گی تمہاری یہ بکواس۔ ارے یار، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ فائز ہنسنے لگا۔ تمہیں ورشا سے نفرت ہے؟ فائز نے سوال کیا۔ حد سے زیادہ، بے حد۔ ثنا آج اپنی اصلیت چھپا نہ سکی، کیونکہ تمہارا شاذ بھی تمہارے علاوہ اسے ہی دیکھتا ہے۔ خیر، اس نے کبھی تمہیں دیکھا بھی نہیں، وہ بولا۔ میرا بس چلے تو اس کے منہ پر سے یہ معصومیت اور یہ خوبصورتی نوچ لوں، ثنا نے نفرت سے کہا۔ تو فائز مسکرا دیا۔ میرے پاس حل ہے تمہارے ان جذبات کی، مجھے بھی قدر ہے، وہ بولا۔ کیا مطلب؟ ثنا سمجھی نہیں، اور فائز اس کے کان کے نزدیک جھک کر اسے بتانے لگا۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ فائز کی بات پر ایک دم ثنا کے رنگ اڑ گئے۔ سوچ لو، ممکن ہے تمہارا شاذ تمہیں چھوڑ نہ دے اس لاجواب بے داغ حسن کی وجہ سے۔ ایسا میں کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ تو اس حسن کو داغدار کر دو، فائز بولا۔ تو ثنا نے سر ہلا دیا۔ اللہ حافظ۔